میری ریکویسٹ ہے فارمر پریزیڈنٹ لاء ٹیکس بار ایسوسیشن، فارمر جنرل سیکرٹری پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن چودھری قمر زمان صاحب سے کہ وہ ڈائز پر تشریف لائیں۔ اچھا، اس میں بیسک جو بٹ صاحب نے بھی ساری آپ سے بات شیئر کی کہ یہ سارے کا سارا جو اس کا پرپز تھا، جو ریشنل تھا، وہ یہی ہے کہ ایچ ایس کوڈ کو 4 ڈیجٹ سے 8 ڈیجٹ کے اوپر لے کے جانا، اور پھر اس سارے تمام ریئل جو بزنس مین ہے وہ ریئل اپنا ڈیٹا ڈکلیئر کرے، اور جو سسٹم سے فیک کریڈٹ جو لوگ لے جاتے ہیں اس کو بیسکلی روکنا اس کا پرپز ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی، اور ہر تکلیف کے بعد ایک سکھ، اور اسی طرح یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہت سارے لوگوں کے لیے اس وقت تو ہمیں یہ مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن یہ بہت سارے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے اس سے روزگار بھی وابستہ رکھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ ایک کام کسی ایک ٹیکس پیئر کا کر رہے تھے، کلائنٹ کا کر رہے تھے، تو اس میں آپ سمجھیں کہ آپ کے کام کی ایک ویلیو ایڈیشن ہو گئی ہے۔ جب آپ اس کو خود کہیں گے کہ یہ آپ کو ڈیٹا پریپیئر کر کے دے، تو جہاں پہ پورا اکاؤنٹنگ سسٹم نہیں ہے، جہاں پہ پراپر ایک پروفیشنل اکاؤنٹنٹ نہیں بیٹھا ہوا، وہاں سے آپ کو انفارمیشن نہیں مل سکتی، وہ آپ کو بنانی پڑے گی۔ آپ ان کو یہ کہیں کہ جی یہ آپ مجھے ڈیٹا پریپیئر کرا کے دیں تاکہ میں آپ کی ریٹرن مکمل کر سکوں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہم کر کے دے سکتے، تو آپ اس کو کہیں جی جو میری فیس ہے اس میں یہ پھر ایڈیشنل فیس میں ایک چارج کروں گا، کیونکہ میرا جو کام ہے وہ بڑھ گیا پہلے سے۔ ظاہر ہے اگر آپ ٹریڈر ہیں تو اس کے لیے آپ نے مٹیریل جو اس کی خرید آئے گی وہاں سے آپ نے اس کا سٹاک بھی اٹھانا ہے، اس کی ویلیویشن بھی لینی ہے، اور پھر جو سپلائی کریں گے وہ وہاں سے آپ نے وہ سٹاک کو منا بھی کرنا ہے، اور الٹیمیٹلی اوپننگ کلوزنگ سٹاک اس کو جب میچ کرنے ہیں تو پھر آپ نے ایک کام تو اس کے لیے کرنا ہے۔ تو میرا سب سے پہلے آپ کو مشورہ ہے کہ پرانی فیس میں کام نہ کیجیے گا، نئی فیس سب طے کریں، اس کے ساتھ کام کریں۔ تو یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا آسان وقت تھا کہ لوگ ایک ایک آفس سے 2-2 3-3 ہزار لوگ ریٹرن جمع کراتے تھے، پھر ایک وقت آیا آہستہ آہستہ کہ وہ کام ڈسٹریبیوٹ ہونا شروع ہو گیا، آئی ٹی کا دور آیا اور کام ڈسٹریبیوشن ہو کے پراپر آپ کو ورکنگ کرنی پڑ گئی، ریٹرن ایک اسٹینڈرڈ فارمیٹ پہ اوپر آ گئی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم دیکھتے تھے بہت ساری ریٹرنز جو تھی اس میں صرف انکم کے خانے میں ایک انکم لکھی ہوتی تھی، اور نیچے اگر کسی نے ٹیکس ادا کر دیا تو وہ 2 چیزیں لکھی ہوتی تھیں۔ اب آپ کو ایک پراپر ریٹرن بنانی پڑتی ہے پروفیشنلی، سیلز اس کی کاؤنٹ فار کرنی ہے، سروسز کرنی ہے، اوپننگ سٹاک تھے، پرچیزز آئیں، اس نے سیل کی، اس کے بعد کلوزنگ سٹاک اس کا بچا، پھر اس کے بزنس کے اوور ہیڈز ہیں جس میں اس کے ایڈمنسٹریشن کے ایکسپنسز ہیں، اس میں یوٹیلیٹیز کے ایکسپنسز ہیں، وہ تمام آپ نے انکارپوریٹ کیے اور آپ ریٹرن کی شکل آ گئی۔ پھر ہم نے ایک بڑا اعتراض کیا جب بیلنس شیٹ آئی، اور آج بہت ساری جگہ جب آپ بیلنس شیٹ بناتے ہیں تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے آپ کو ایک ایکیومنٹ چاہیے پریپیئر کرنے کے لیے، اور وہ انفارمیشن جو بہت ساری انفارمیشن آپ کے پاس ٹیکس پیئر کی نہیں آتی تھی وہ آپ کے پاس آنا شروع ہوئی۔ اس سے تھوڑا سا پہلے چلے جائیں تو ویل اسٹیٹمنٹ مینڈیٹری قرار پائی، تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، 5000 روپے فیس دے کے ایک بندہ چلا جاتا تھا کہ اس کے بزنس کا سپین کیا اور بجلی کے بل دے کے۔ جب ویل اسٹیٹمنٹ کا ڈیکلیریشن آیا تو آپ کو پتہ چلا کہ اس کے کتنے بینک اکاؤنٹ ہیں، اس کے بزنس کا والیوم کتنا ہے، اس کی پراپرٹیز کہاں پہ ہیں، یہ کیا خرید رہا ہے، کیا بیچ رہا ہے۔ تو جب آپ کا ڈیکلیریشن آیا آپ کا کام بڑھا، الٹیمیٹلی آپ کی فیس جو ہے وہ انہانس ہوئی۔ تو جب بھی کوئی جدت آتی ہے وہ ساتھ نئی اپرچونیٹیز لے کے آتی ہے، تو اس کو پہلے تو ہم یہ سمجھیں نارمل ہو گئے کہ یہ ایک ہمارے لیے ایکسٹرا برڈن نہیں ہے، یہ ہماری ایک جاب کی اسائنمنٹ ہے۔ نہیں، ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے اس کو لینا چاہیے کہ ایک جاب کی نئی اسائنمنٹ ہے۔ اگر آپ نے اپنے کام سے 2 گھنٹے زیادہ کام کر رہے ہیں تو یو شوڈ چارج دیٹ اماؤنٹ۔ نتھنگ از فری، اس دنیا میں کوئی چیز فری نہیں ہے۔ جب آپ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں تو یو ہیو ٹو چارج یور سروسز۔ جو پروورب ہے کہتے ہیں کہ لائرز اسٹاک اینڈ ٹریڈ جو ہے اس کا وقت ہے، تو جب آپ اپنا وقت دیتے ہیں تو اس وقت کو چارج کریں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جب ابھی جیسے آپ ریٹرن بنائیں گے تو اس میں جن لوگوں نے مارچ میں اپنے سٹاکس کے انیگزر نہیں بھرے تو وہ اپریل میں اب نہیں بھرے جائیں گے۔ اس کے لیے صدر صاحب نے خط تو لکھ دیا، ہم دوبارہ اس پہ بورڈ کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ آپ ان کو اپریل میں بھی اوپن کر دیں، یا مارچ کو ایٹ لیسٹ جو انیگزرز ہیں ان کو آپ اوپن کر دیں۔ ریٹرن آپ کی سبمٹڈ ہے لیکن انیگزر جو ہیں ان کو فی الحال اوپن کر دیں تاکہ مارچ سے اگلے اوپننگ سٹاک ڈال کے تو آپ آگے لے کے آ سکیں۔ تو جن لوگوں نے مارچ میں ریٹرن میں اپنے سٹاکس لکھ دیے تھے ان لوگوں کی تو ریٹرن میں آگے اوپننگ سٹاک آ گیا اپریل میں، لیکن جنہوں نے نہیں لکھے ان کا اوپننگ سٹاک نہیں آ رہا۔
اب وہ سسٹم آٹو آپ کی پرچیزز کو اٹھا رہا ہے، سیل کو منہا کر رہا ہے، اور آپ نے کلوزنگ بیلنسز وہاں پہ دینے ہیں. یہ ایک ریٹرن جو لیٹ ہوتی اور جہاں کہیں ہم نے جلدی کیا وہاں یہ ایک پرابلم آ گئی ہے. لیکن انشاءاللہ بار آپ کے ساتھ کھڑی ہے. جہاں جہاں آپ کے لیے مشکل ہے ہماری پوری کوشش ہوگی. میں نے صدر صاحب سے، سیکرٹری صاحب سے بھی کہا ہے کہ آپ دوبارہ اس پہ ایک ریمائنڈر ڈالیں اور ممبر آپریشن سے ہم بات کریں، ایف بی آر کے چیئرمین سے بات کریں کہ یہ ایک پریکٹیکل ایشو ہے. چونکہ آپ نے فرسٹ ٹائم ایک چیز کو انٹروڈیوس کرایا ہے تو بہت سارے لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے. کچھ لوگ ارلی ریٹرن فائل کر دیتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ جو آپ کا ایشو ہے اس کی ہم ریزولوشن کر سکیں کہ اس کے انیکجز کو یا ہم اوپن کرا دیں یا ہم اس کو کنڈون کرائیں کہ آپ کو ایٹ لیسٹ 1-2 ماہ جو ہمارے گزر گئے ہیں وہاں سے آگے چیزوں کو مکمل کرا کے چلیں. جب آپ اوپن کرتے ہیں تو اس میں شاہ صاحب جدھر مین بٹن آئے گا نا وہاں تھوڑی دیر کسر روکیے گا. ایڈ کا آپ کے پاس یہ دیکھیں بلینک ہے سارے کا سارا، اور یہ مارچ کی ریٹرن ہے، اس لیے آپ کا ایڈ کا بٹن یہاں پہ اویلیبل ہے. اوپن کریں. ایچ ایس کوڈ سب سے پہلے ہے. سب سے پہلے آپ نے ایچ ایس کوڈ سلیکٹ کرنا ہے. یہ سارے کا سارا جو ہے بیسکلی جو اس کا اوور آل ریشنل ہے، اوور آل جو سم ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے فیک اینڈ فلائنگ انوائسز کو کیسے روکنا ہے. جو پریکٹس ایک جو ایف بی آر اب تک اس میں ناکام رہا بری طرح کہ اس میل پریکٹس کو کسی طرح سے روکا جائے، یہ ایک روکنے کی کوشش ہے. پرچیز نہیں ہوگا اوپننگ میں جو آئے گا نا دیکھ لینا اس میں کون سا ہیڈز میں آتی ہے. جتنی آپ کے اب پرچیزز آئیں گی وہ 8 ڈیجٹ اس پہ کوڈ آ رہا ہوگا. اس کو لکھ لینا آپ تاکہ آگے آپ نے وہی انٹر کرنا ہے 85447000. یہ جو کمپنی تھی اس نے امپورٹ جب کی ہے پرچیز لوکل کی ہے تو یہ 8544 کا چیپٹر ہے. یہ بیسکلی کیبلز، آپٹیکل فائبر کیبل. پروڈکٹ جو ڈسکرپشن ہے یہ آپ خود بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ایک آپ ایچ ایس کوڈ ہے، بعض دفعہ چونکہ ایک ایچ ایس کوڈ کے اندر بہت ساری آئٹمز آتی ہیں بعض دفعہ، تو وہاں پہ جا کے آپ اپنی اسپیسیفک پروڈکٹ بھی لکھ سکتے ہیں. یہ جس شخص نے بھی بیچا مال اس نے آگے پروڈکٹ کا نام بھی اپنی کا لکھا کہ میری جو کیبل ہے وہ فائبر ایپٹک فائبر کیبل ہے. جی وہ آپ کے پاس کوڈ آ گیا اور اس میں سے 7000 جہاں آ رہا ہے نا اینڈ میں وہ اس کو سلیکٹ کر لیں. میرے خیال اس سے بھی نیچے آئے گا. ہاں یہ لکھیں گے پورا تو یہ آپ کے پاس آ گیا. اس کا جب آپ نے خریدا ریٹ آگے ہے اس کا، پہلے یونٹ آف میئرمنٹ ہے میٹرز، چونکہ کیبل تھی تو یہ میٹرز میں ہوگی. ٹھیک ہے. اور سیلس ٹیکس کا ریٹ سٹینڈرڈ ہے اس کا 18%. اس نے جتنے آپ کے سیلس ٹیکس ایکٹ کے اندر ریٹس ہیں سارے کے سارے دے دیے. اب آپ ویلیو آف گڈز لکھیں یہاں پہ. یہ آپ کا اوپننگ سٹاک ایڈ ہو رہا ہے جو 28 فروری 2025 کو آپ کے پاس تھا یا 1 مارچ 2025 کو آپ کے پاس اویلیبل تھا. یہ آپ اپنا وہ اوپننگ سٹاک ایڈ کر رہے ہیں. پہلے آپ کو پہلی ریٹرن کے لیے 2 سٹاکس بنانے پڑیں گے. ایک جو 1 مارچ کو اویلیبل تھا یعنی 28 فروری کا کلوزنگ، اور دوسرا 31 مارچ کا جو آپ کے پاس بچ گیا. یہ 2 آپ کے پاس آئیں گے. آپ نے کوانٹٹی ایڈ کی کہ آپ کے پاس 1000 کوانٹٹی تھی اور ریٹ آپ نے لکھا تو یہ ویلیو آپ کی 5 ملین آ گئی. یہ سب سے پہلے آپ کی آئٹم آ گئی. آگے آئے نا اس میں، اس ایچ ایس کوڈ میں اگر آپ کی کوئی اور پرچیزز ہیں تو وہ اس میں ایڈ ہو جائیں گی نا. یہ درمیان والا اوپننگ سٹاک کا دیکھیں پورشن ہے. پہلے سب سے پہلا پورشن اوپر لکھا ہے اوپننگ سٹاک. یہاں پہ آپ کی ویلیویشن آ گئی، کوانٹٹی آ گئی، اور پھر آگے آ گئی گڈس پرچیزڈ امپورٹڈ ڈیورنگ دا منتھ. جو آپ کو بس ادھر رکے نا، یہ جدھر 50 لکھا ہے اس کے نیچے پیچھے یہ والا آپ کا نیچے پورشن آ گیا جو آپ نے اس چیپٹر میں ڈیورنگ دا منتھ آپ کی پرچیزز آئیں. یہ سسٹم نے آٹو آپ کی اٹھا دی. ٹھیک ہے. پھر آپ کو کہتا ہے کہ یہ امپورٹ والا پورشن ہے. آگے پھر آگے ڈومیسٹک ٹیکسیبل پرچیز. ڈومیسٹک اس چیپٹر میں آپ کی پرچیز نہیں آئی اس ماہ میں. ٹھیک ہے. آگے پھر ایگزمپٹ گڈس. اس ماہ میں ایگزمپٹ گڈس بھی آپ کی نہیں آئی. آگے ہیں ڈومیسٹک زیرو ریٹڈ پرچیزز، وہ بھی آپ کی نہیں آئی. اب آپ کے پاس اینڈ میں ہے کلوزنگ بیلنس. لیٹ سے آپ کہتے ہیں اس میں سے یہ آپ دیکھیں کہ یہاں آپ کا ڈفرینس آ گیا کوانٹٹی کا. پہلے ہمارے پاس موجود تھی جو ڈیورنگ دا ایئر آئی اور یہ ایڈ کر کے اس کی کوانٹٹی اینڈ میں اس نے آٹو دے دی ہے. یہاں آپ اپنی ویلیو جو ہے مرضی کی لکھ سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں لیٹ سے اس میں سے اگر کوئی سیل نہیں ہوا تو دونوں ویلیوز جو ہیں 5 ملین پلس وہ دونوں ایڈ کر کے ہم یہاں پہ لکھ دیں گے اگر نہیں سیل ہے. پرچیز ڈیورنگ دا منتھ اور اوپننگ سٹاک. اوپننگ میں آپ کا 5 ملین آیا پلس آپ کی پرچیز کی اماؤنٹ، ان دونوں کو ایڈ کیجیے گا. شاہ جی بیک پہ آئیں واپس. جو ڈیورنگ دا منتھ ہے ویلیو کو اوپن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ 100 روپے کی چیز خریدتے ہیں، آپ 120 روپے کی بیچتے ہیں، تو جو انیگزر سی سے اس کی ویلیو کوانٹٹی کو تو وہ مائنس کر دے گا اسی طرح، لیکن انیگزر سی جو آپ کی سیل ہے وہاں پہ 120 کی دکھائے گا. لیکن جب آپ نے مٹیریل بیچا تو اس کی کاسٹ 100 تھی، تو کاسٹ 100 لیس کر کے آپ نے اپنی اماؤنٹ لکھنی ہے. وہ آپ کو خود سے کیلکولیٹ کرنے پڑے گی اپنی جی ڈی سے، اپنے امپورٹ کے ڈیٹا سے. وہاں سے آپ کاسٹنگ اس کی مکمل کریں گے. اس کی ایگزامپل اس طرح سے ہے کہ آپ کے پاس اوپننگ سٹاک میں
100 روپے کی آئٹم تھی جس میں 10 کوانٹٹی تھی، آپ کی اسی ماہ میں 1000 کی امپورٹ آ گئی اور اس میں 100 کوانٹٹی نہیں آ گئی، کوانٹٹی 110 ہو گئی اور ویلیو آپ کی بن گئی 1100 روپیہ۔ جب آپ اس میں سے 50 پیس بیچ دیں گے، جس کی ایوریج جو کاسٹ نکلتی تھی وہ آپ کی 10 روپے نکلتی تھی، تو جو مائنس ہوگی ویلیو آپ کی، وہ آپ کی 500 روپے ویلیو ہوگی۔ ہو سکتا ہے بیچی آپ نے جو انیکجر سی آپ کہہ رہے ہیں نا لنک کرتا ہے، اس کی فگر اٹھاتا ہے، وہ آپ کی سیل کی فگر اٹھا رہا ہے، وہ اس لیے اٹھاتا ہے کہ آپ کی سیل ویلیو کو وہ لے کے آ رہا ہے۔ لیکن جب یہاں پہ آپ امینڈ کر کے فگر لکھیں گے تو وہ فگر لکھیں گے جو آپ کی کاسٹ ویلیو بنے گی اس آئٹم کی، کہ پر آئٹم آپ نے خریدی 10 روپے کی، 50 بیچی تو 500 آپ لیس کریں گے، اور کلوزنگ ویلیو جو آپ کی 1100 میں سے بچے گی وہ 600 بچے گی۔ اسی طرح جب پیچھے آ جائیں ذرا، اس کا امیج تھوڑا بڑا نہیں ہوتا کسی طرح، تاکہ یہ آسانی ہو جائے سمجھنے میں۔ پہلے اوپننگ سٹاک پہ آ جائیں اس ویلیو پہ، تاکہ انڈرسٹینڈنگ ہمیں آ جائے۔ آپ نے ایچ ایس کوڈ کے ساتھ یونٹ آف میجرمنٹ دیا، اسٹینڈرڈ ریٹ سیلز ٹیکس آیا، ویلیو آف گڈس، یہ آپ کا اوپننگ تھا 1 مارچ 2025 کو۔ جب آپ اپنا بزنس آگے لے کے آئے ہیں، اس سسٹم میں ڈال رہے ہیں، تو آپ کے پاس یہ کوانٹٹی موجود تھی۔ آگے آ جائیں تھوڑا سا، اسی چیپٹر میں پرچیز آپ کی آئی لوکل پرچیز، وہ کتنے کی آئی؟ 55 لاکھ کی، اور کوانٹٹی کتنی آئی؟ 3,11,000۔ اب یہ یہاں سے آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ 55 اور 50 کو جب آگے لے کے آئیں گے، اگر بکا کچھ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جی 85-44 جو چیپٹر ہے اس میں سے اس نے کچھ نہیں بیچا، تو آپ اینڈ میں آئے ذرا، کوانٹٹی آپ کی 3,11,000 نہیں آئی اور 1,000 پرانی تھی، 3,12,000 آپ کی کوانٹٹی ہو گئی۔ 5 ملین کا پہلے آپ کے پاس اوپننگ سٹاک تھا، 5 ملین سم تھنگ ایڈ کیا تو 10.5 ملین، یعنی 1,05,63,396 روپے آپ کی آ گئی۔ یہ وہ کیس ہے جس میں آپ کا کوئی مٹیریل سیل نہیں ہوا۔ اب اگر ہم جا کے اس کی اگر سیل ایک ڈال دیتے ہیں، شاید جائیں گے ذرا، لیکن یہ تو میرے خیال پی او ایس رجسٹرڈ ہے، اس کی سیل آپ نہیں ڈال سکیں گے، ہے نا۔ اچھا، آپ سیل میں سے کوئی چیپٹر دیکھ لیں، اس کو ایڈ کر دیں، تاکہ یہ تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا خود ہی کہ یہ ہم نے کوانٹٹی بیچی ہے۔ انیکجر سی میں سے دیکھیں، یہاں پی او ایس، آپ ایچ ایس کوڈ دیکھیں نا، اس کوانٹٹی کو آپ اوپننگ میں ڈال لیں، تو آپ کو اندازہ نہ سبمٹ کیوں کرنا ہے یار، آپ ایچ ایس کوڈ دیکھیں نا، وہاں پہ آگے ہیں، آپ کو کسی نے ڈیمو کے لیے دے دیا تو اس کا نا لیٹا چھیڑیں۔ یہ اوپر آ جائیں ذرا ایچ ایس کوڈ، یہ باقی اس کے آ رہے ہیں نا امپورٹ والے، باقی ہیڈ ہے نا، اس میں سے کوئی دیکھ لیں، امپورٹ والا کو ہیڈ دیکھ لیں، دوسرا امپورٹ والا ہیڈ دیکھیں جو باقی آئے ہیں نا اس کے پاس امپورٹ، وہ دیکھ لیں نا۔ انیکجر بی میں بھائی اس میں سے کوئی ہیڈ دیکھیں جی، آ گیا آپ کا 85-17 آ گیا، 62 یہ کچھ ہے نیچے یہ والا، اس میں سے کوئی ہیڈ دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں 85-44 تھا شاہ جی آپ کا جو ہیڈ جس میں آئے ہیں آپ کے پاس، اچھا وہ لوکل پرچیز، تاکہ کوانٹٹی آ جائے نا تو آسانی ہو جائے گی انڈرسٹینڈ کرنے میں۔ اس کو اپنے ایڈ کریں گے نا تو یہ کوانٹٹی آپ کو سمجھ آ جائے گی، یہ ایڈیشن میں آ گئی ہے نا۔ ایک اور آئٹم ایڈ کر لیں نا کوئی بھی، ایسا وہاں سے آپ نے کوئی آئٹم اٹھانی ہے وہ ایڈ کرنی ہے، انیکجر بی سے کوئی اٹھانی ہے وہ ایڈ کرنی ہے اوپننگ سٹاک۔ یہ کوئی ایچ ایس کوڈ لکھ لیں، یہ والا لکھ لیں، پہلا لکھ لیں، دوسرا لکھ لیں، اس کی آگے کوانٹٹی بھی لکھے اور ویلیو بھی لکھے، تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے نا پھر، ٹھیک ہے۔ اور 11,27,659 اس کی ویلیو ہے، ٹھیک ہے، لکھیں، ادھر آ جائیں، ایڈ کریں، ادھر آ کے H1 میں آئے۔ یہ آپ کو اوپننگ سٹاک جو ہے یہ سب سے مشکل کام آپ کے لیے ہوگا، فرسٹ ٹائم جو ہے یہ اس کو سارے کو بنانا اور اس کو ٹھیک کرنا اور ٹھیک ویلیوز لے کے آنا، یہ سب سے مشکل آپ کے لیے کام ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس کو ایک نئی اسائنمنٹ سمجھے، ایک نئی اسائنمنٹ کے طور پہ کریں۔ اوپننگ ڈلنا ہی مینول ہے نا، یہی تو ایشو ہے کہ جو اوپننگ ہے وہ مینول ہے نا، باقی تو آپ کا اس نے سسٹم اب اٹھاتا جائے گا نا، آپ کی پرچیز بھی اٹھا لے گا، امپورٹ بھی اٹھا لے گا، مارچ سے 1 مارچ کو آپ جو سٹاک تھا وہ آپ ایڈ۔ اب یہ دیکھیے گا اوپننگ سٹاک میں انہوں نے نیا ایک ایچ ایس کوڈ ایڈ کیا 85176970، اس میں کہا کہ جی 160 کوانٹٹی میرے پاس پہلے موجود ہے 11,27,659 کی، اور آگے ہیں شاہ صاحب پرچیز بھی آپ نے کہا جی میں نے 160 ہی نئی پرچیز کر لی ہے۔ اب آگے آتے جائیں، اینڈ میں آ کے اس نے کہا کہ آپ کے پاس ٹوٹل کوانٹٹی جو ہے وہ 320 آپ کی کوانٹٹی ہو گئی ہے، اور چونکہ اس میں سیل نہیں ہوگی تو لہٰذا اس نے آپ کی ٹوٹل ویلیو دونوں کی ایڈ کر کے برابر کر دی ہے۔ جو ڈیورنگ دا ایئر جس کوڈ میں پرچیز ہے اس کو آپ جب اوپننگ ڈالیں گے تو ایڈ کر دے گا آٹومیٹکلی، اور اگر آپ کی سیل ہے تو وہ سیل والے میں یہ دیکھیں ڈومیسٹک سپلائیز میں آپ کی سیل آ جائے گی جس ہیڈ میں ہے، اور پھر آپ کو اپنی جو ویلیو ہے، ویلیو آف گڈس، وہ صرف آپ کو چینج کرنی ہے اپنی کاسٹنگ کے لحاظ سے۔ یہ صرف اور صرف ایک کاسٹنگ کا آپ کا کام ہے کہ جو را مٹیریل آپ پرچیز کر رہے ہیں اس کی کاسٹ ویلیو نکالنی ہے بس۔ اگر آپ کاسٹ ویلیو ایگزیکٹ نکال لیتے ہیں تو آپ کی 100% جو سٹاک ہے وہ ساتھ ساتھ کوانٹٹی آپ سسٹم مینٹین کرے گا، صرف ویلیو آپ نے جو ہے نا مینٹین کرنی ہے اور بنانی ہے اور وہ لکھنی ہے۔ اس میں سیم میں سیل ہے نا، سیم کوڈ میں، کیوں شیخ صاحب؟ ہاں بس ٹھیک ہے، پھر تو صحیح ہو جائے گا۔ اچھا ہم H1 میں تھے، چلے اس پہ پہلے اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ یہ انہوں نے
آپ کے لیے مینوفیکچرنگ والا جو انیگیئر جے ہے یہ اوپن کر دیا. اس میں سب سے پہلے آپ نے انیگیئر سی جو ہے اپنا سبمٹ کرنا ہے. سبمٹ کریں گے تو ایفیکٹ جو ہے نا آپ کی ٹرانزیکشن کا اس چیپٹر میں آئے گا. اور جس ایچ ایس کوڈ میں آپ کی ٹرانزیکشن ہے آپ نے اس کا ظاہر ہے جتنے بھی ایچ ایس کوڈ آپ کو اویلیبل ہیں سب کو آپ نے یہاں 1 بائی 1 کر کے اوپن کرنا ہے. اور جس کے اگینسٹ آپ نے سیل ڈالی ہوگی وہ آٹومیٹک سسٹم جو نیچے والا سپلائی والا پورشن ہے کسر لے کے آئیے گا نیچے تاکہ اندازہ ہو جائے. سپلائی ادھر لیفٹ پہ یہاں پہ آپ کی اس نے کوانٹٹی جو ہے وہ آٹومیٹک اٹھا لی اور آگے اس کی ویلیو بھی اٹھا لی. ٹھیک ہے. اب آپ نے اسی پیج پہ جب اپنا اسٹاکس لکھنے ہیں جو آپ کے پاس پریویس اویلیبل ہے تو وہ فرسٹ رو ہے اوپننگ اسٹاک والی. اس میں یہاں پہ آپ لکھیں گے لیٹ سے لکھ دیں, کوئی لکھ دیں ویلیو بعد میں ڈیلیٹ کر دیجیے گا. ادھر لکھ دیں اوپننگ اسٹاک تھی آپ کا 10,000 لکھ دیں لیٹ سے. آپ کہتے ہیں کہ ڈیورنگ دا منتھ آپ نے جو بنایا ہے یہ پروڈکشن ہے آپ کی بیسکلی. آپ کہتے ہیں جی اوپننگ اسٹاک میرے پاس تھا را مٹیریل میں نے پرچیز کیا اور اس سے میں نے 50,000 یہاں پہ کوانٹٹی پروڈیوس کر لی. اس کی کاسٹ آپ کر لیں ملٹیپلائی بائی کر لیں شیخ صاحب اس کو 5 لاکھ کر لیں لیٹ سے. اس کی کاسٹ کی ویلیو اب 10 روپے زیوم کر لیں. یہ فگرز آسان اس لیے لکھ رہے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے انڈرسٹینڈنگ میں. اب آپ کو یہ نیچے دیکھیں اس نے کلوزنگ اسٹاک دے دیا. اس نے کہا 10,000 آپ کے پاس پہلے موجود تھا 50,000 آپ نے بنا لیا. یہ ٹوٹل آپ کے پاس 60,000 ہو گیا. 60,000 میں سے 49,825 جو ہے وہ آپ نے بیچ دیا. بیلنس آپ کے پاس نیچے کوانٹٹی آ گئی 10,175. اب یہ دیکھیں پھر اس نے ویلیو آف کلوزنگ اسٹاک آپ کے اوپر چھوڑ دیا. اس نے کیوں چھوڑا کہ میں نے تو سیل اوپر کہہ دیا 7,87,000 اس کی ویلیو ہے جبکہ آپ کی کاسٹ تو کم ہے. جب آپ کاسٹ اپنی کم ہے تو کاسٹ جو ہے وہ 10 روپے ہم نے ازیوم کی کہ 10,000 اوپننگ تھا 1 لاکھ ویلیو 50,000 ہم نے بنایا 5 لاکھ ویلیو. ٹوٹل اس کی جو کاسٹنگ ہم کریں گے تو یہ پر پیس جو ہے یا پر آئٹم جو ہے یا پر آپ کا جو ایک کوانٹٹی ہے آئٹم جو ہے وہ بنے گا 10 روپے کا. اب جب 49,825 کا ہم نے ایک بیچا ہے تو ملٹیپلائی بائی 10 کریں گے تو یہ 4,98,250 ہو جائے گا. جب 4,98,250 جو ہے 6 لاکھ سے مائنس کریں گے تو وہ آپ کی کوانٹٹی بیلنس جو ہے وہ آپ کا ویلیو آ جائے گی. یہ ویلیو وہی ہوگی جو آپ کے پاس 10,175 ملٹیپلائی بائی 10 کریں گے تو یہ 1,01,750 ہو جائے گی. شیخ صاحب یہاں پہ لکھ دیں. جو بٹ صاحب نے آپ کو سمجھایا نا کہ آپ نے جو پرائم کاسٹ نکالنی ہے مٹیریل کاسٹ پلس اس کے اوور ہیڈز جو ہیں وہ یہاں آپ پروڈکشن میں لے آئیں گے. جو آپ کی کوانٹٹی پروڈیوس ڈیورنگ دا منتھ ہے کوانٹٹی اور آگے ویلیوز کی آ جائے گی. ویلیو میں آپ ایڈ کر لیں گے نا. ویلیو میں وہ چیزیں آپ اس کی ایڈ کر کے تو یہاں لکھیں گے تو دین آپ کی کلوزنگ یہاں لکھ دیں 1,01,750 لکھ دیں نا. یہ مٹیریل کی کاسٹ بچی ہے جو آپ کے پاس کوانٹٹی بچی ہے. جو انیگیئر جے ہے بیسکلی یہ ہائی فنش گوڈس کا ہے کہ آپ نے کتنا بنا کے کتنا لے آئے ہیں اینڈ میں. یہ وہاں آپ کے پاس آ جائے گا کہ آپ کے پاس کلوزنگ سٹاک میں کتنا بنا ہوا مٹیریل پڑا ہے جو آپ کا ریڈی فار سیل ہے. ٹھیک ہے. کوانٹٹی آپ اسی کی دیں گے جو ریڈی فار سیل ہے. ٹھیک ہے. اس کو سیو کر دیں شیخ صاحب تاکہ ادھر چارٹ پہ آ جائے اس کی ایک دفعہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. یہ بیسکلی آپ کو ہمیں وہی حساب دے دیا جب عیدی ملتی تھی تو 100 روپیہ اکٹھا ہوتا تھا تو شام تک اگر 40 خرچ لیتے تھے تو بچا گیا پیچھے 60 روپے بچے. یہ اسی طرح کا حساب ہے کہ بچ کیا گیا آپ کے پاس. اس بچنے والے مٹیریل کی ویلیو کیا تھی صرف یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور اس کے نکالنے کا طریقہ کار یہ ہے آسان جو سب سے آسان ہے کہ اوپننگ آپ ایکسل کی شیٹ اوپن کریں اس میں کوانٹٹی اوپننگ لکھیں آگے اس کی ویلیو لکھیں آگے آپ کا یونٹ پرائس آ جائے گی. اسی طرح آپ جو نئی پرچیزز ہیں اس کی کوانٹٹی لکھیں اس کی ویلیو لکھیں آپ کی مٹیریل کاسٹ آ جائے گی. نیچے اس کو جب دوبارہ آپ کریں گے تو اس کی ایوریجنگ لے لیں. 2 طریقہ کار یوز ہوتے ہیں نارملی فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ. یہ میتھڈ ایک زیادہ تر یوز ہوتا ہے کہ جو مٹیریل پہلے آ گئے ان کو ہم نے پہلے بیچ دیا ان کی کاسٹ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. جو بعد میں آئے ان کو آپ اسٹاک میں لے جائیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی ایوریج آن کر لیتے ہیں کہ اگر ٹوٹل جو کوانٹٹی آپ نے پرچیز کی اور جو آپ کا اوپننگ سٹاک تھا اس کو ایوریج کر لیں ٹوٹل کوانٹٹی ٹوٹل کاسٹ ڈیوائڈ کر کے تو آپ کے پاس یونٹ کاسٹ آ جائے گی. یونٹ کاسٹ جو ہے بیسکلی وہ نکالنا ہی آپ کے لیے ایک ٹاسک ہے. اس کے بعد باقی آپ کا نیگلیجنٹ اینڈ میں کوانٹٹی بچی تو جو یونٹ کاسٹ ہے اسے ملٹیپلائی کر کے تو آپ ویلیو لکھ دیں گے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو تھوڑی سی ہیلپ جو ہے وہ ایکسل کی لینی پڑے گی تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. ایک دفعہ فارمیٹ ایک بنا لیں کہ کوانٹٹی ویلیو اور یونٹ کاسٹ اسی سے آپ کا سارے کا سارا یہ ٹوٹل انیگیئر چلے گا. یہ اب آ جائے گا شروع میں شیخ صاحب آئیے گا پہلے جہاں سے ہم یہ آپ نے جو ایڈ کیا ابھی اوپننگ سٹاک ایڈ کیا تھا وہ اور وہ آگے اس کی ویلیو آ گئی. پھر جو بنایا اس کی ویلیو آ گئی. پھر آپ نے جو بیچا اس کی ویلیو آ گئی. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس بچ کیا گیا یہ ٹوٹل آپ کے پاس
कंप्लीट आ गया। ये इसके अब देखें बेसिक 4 पोर्शन हो गए। पहला स्टॉक की ओपनिंग का, पहले तो उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई गुड्स की कि गुड्स हैं क्या, उसका HS कोड क्या है, उसकी आपने प्रोडक्ट का जैसे डिस्क्रिप्शन पूछा कि क्या आइटम है आपके पास, फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, फिर आगे अभी भी देखिए एम टन दे रहा है यूनिट ऑफ मेजरमेंट में, हमने जबकि वहाँ पे केजी लिखा था। सदर साहब ये नोट कर लें क्योंकि आप जो खत लिखते हैं तो ये साथ उनको भेजें ये भी कि हमने वहाँ पे ऐड कुछ कर रहे हैं और आपकी प्रोडक्ट जो है ना कुछ हो रही है। फिर आपका सप्लाई का पोर्शन आ गया कि क्या आपने बेचा, उसमें से अगर एक्सपोर्ट आपकी है वो भी आपका अलग से उसने दे दिया आपको कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट अलग लिख दें, और एंड में आके क्लोजिंग बैलेंस आ गए, क्वांटिटी और वैल्यू 2 चीज़ें आपके पास बच गई। ठीक है, यही सम है। अगर आपकी 1 से ज़्यादा आइटम्स हैं तो यही सम बनेगा। अब अभी शेख साहब ने सवाल किया कि अगर आपका रॉ मटेरियल जो है वहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट है तो फिर आप कैसे निकालेंगे। उसमें 2 फार्मूलाज होते हैं। अगर आपका रॉ मटेरियल केजीज़ में आ रहा है या मीटर्स में आ रहा है तो फिर आप हर इदारे की एक जिसको भट्ट साहब ने एक रेसिपी का कल परसों लफ्ज़ बोल रहे थे, लेकिन उसका फार्मूला होता है कि 1 केजी में से कितने मीटर माल निकलेगा या 1 केजी में से कितने यूनिट प्रोड्यूस होंगे। डिफरेंट हो सकते हैं ना। आप ख़रीदते देखें, जब आप रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं तो वो कंपनी जो कपड़ा बनाती है सबसे पहले उसके पास थ्रेड आता है, वो आता है केजीज़ में या पाउंड्स में आता है, और जब कपड़ा बनता है तो वो मीटर्स में या उसमें यार्ड्स में बनता है। तो उसकी क्या होता है कि जो थिकनेस है उसकी थ्रेड की, उसकी बेस के ऊपर वाप और वेफ्ट जो होते हैं जिसको हम ताना बाना सादा अल्फाज में बोलते हैं, उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाता है कि अगर 1 पाउंड या 1 केजी अगर हमारा मटेरियल यूज़ होगा तो कितने मीटर या यार्ड्स जो है उसमें से हमारा फैब्रिक जो है वो बनेगा। इसी तरह हर ट्रेड ऑफ बिज़नेस जो है, ये बिज़नेसमैन को पता है कि अगर मैंने 100 क्वांटिटी बनानी है तो मुझे कौन सा रॉ मटेरियल कितना कितना चाहिए होगा। ठीक है, तो वो आप उसी से पूछेंगे कि आपके ये जो रॉ मटेरियल है अगर आपने केजीज़ में ख़रीदा है तो आप जब बेचेंगे क्वांटिटी में तो कितना कितना रॉ मटेरियल आपको 1 क्वांटिटी बनाने में लगेगा। तो आप उसी क्वांटिटी को कन्वर्ट करके तो वो आप लिखेंगे, क्योंकि जो आपकी सप्लाई है एंड में वो केजीज़ में है, वो वहाँ से आपको केजीज़ में कन्वर्ट करेगा। और लेकिन यहाँ पे आपको अपनी जो रिपोर्टिंग करनी है वो क्वांटिटी में ही करनी है। जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ आप लिखेंगे कि मैंने इतने केजी मटेरियल यूज़ किया है और ये मेरे पास इतना बचा है। ठीक है, अल्टीमेटली आपके पास वो यूनिट नंबर में जो है वो क्वांटिटी बनेगी और उससे आप उसको कंप्लीट करेंगे। ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अल्टीमेटली जब आप कंसल्ट करेंगे जो रेलेवेंट बिजनेसमैन है, जो मैन्युफैक्चरर है जिसका आप काम कर रहे हैं, तो बेसिक वही आपको बता सकता है। या फिर आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी टोटल कि वो खुद आपको क्वांटिटी बता दे कि जी मेरी ये क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है, तो उसको फिर आप रिवर्स बैक करके फार्मूले से कन्वर्ट कर दें कि इतना इतना मटेरियल था, वो फिर आपको क्लोजिंग भी बताएगा, तो फिर आप खुद कर सकते हैं। वरना आपको वो बना के देंगे या बताएंगे कि ये हमारी एवरेज कॉस्टिंग जो है मटेरियल की, इससे इतने क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अच्छा, जो हमारा H1 है वो बड़ा सिंपल है, उसमें जो आप ख़रीद रहे हैं उसी क्वांटिटी में नॉर्मली बिकता है। और अभी उसमें भी थोड़ा सा एक डिफरेंस है कि बाज़ दफ़ा कोई कंसाइनमेंट आती है, इंपोर्ट होती है, तो उसके ऊपर केजीज़ लिखा होता है, जबकि आगे जब आप सेल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्वांटिटी आती है। तो वहाँ भी आपको फिर अल्टीमेटली यही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कि मेरे पास अगर ये क्वांटिटी थी, क्योंकि सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा, वो आपको केजीज़ में ही देगा, तो फिर आपको वो रॉ मटेरियल केजीज़ में ही बेचना है। ठीक है, अब उसमें एक मुश्किल और आएगी कि अगर आप 0.5 केजी से कम लिखते हैं तो उसको सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता था। अब ये इस प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हम साथ साथ अभी फेस कर रहे हैं, साथ साथ हम बोर्ड को बताते भी जा रहे हैं। अभी फिर जो आज हमारा सेशन है, अभी आपके और सवाल आएंगे, बहुत सारी चीज़ें मैंने 3-4 लोग देखे जिन्होंने अभी हाथ ऊपर किया, तो वो हम आपसे ले लेते हैं सवाल। मतलब ये है कि हम मैक्सिमम ये थ्योरी को अभी देखें, जैसे हमने वहाँ पे केजीज़ ऐड किया तो बता मेट्रिक टन रहा है, जब हम प्रिंट में गए हैं तो मेट्रिक टन बता रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ठीक कराने के लिए हम बैठे हैं। हम आपको इंशाल्लाह असिस्ट करेंगे। जब तक आपकी रिटर्न का मामला स्मूथ नहीं होगा, हमें 2 इस पे और सेशन करने पड़े हम दोबारा करेंगे, इस पे एक और सेशन करना पड़ा, 4 करने पड़े हम आपके लिए करेंगे, ताकि जब तक आपकी फैसिलिटेशन मुकम्मल ना हो जाए हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब 1 बाय 1 करके हम आपसे सवालात ले लेते हैं कि इधर से एक दे दे माइक, उन्होंने हाथ खड़ा किया था भाई ने। वालेकुम। मेरे आपसे 2 सवाल हैं। पहले H1 के
अंदर जब मैंने अपना ओपनिंग भेजा उसमें प्रीवियस स्टॉक, अच्छा उसके अंदर ऐसा है कि कुछ आइटम्स है मेरे पास जो पुराने रेट पे पड़े हुए हैं, दैट वो 70%। अब जब मैं मजीद परचेज करता हूँ क्योंकि आपको पता है 25% तक को कम कंसिडर है सिस्टम, वो एट अ टाइम एक ही एडजस्ट कोड एक ही दफ़ा डिस्कस करता है, मल्टीपल एंट्रीज नहीं करने देता। उसके अंदर फिर क्या करें, रेट तो डिफरेंट आ गए, एक जगह 25 आ रहा है, नई प्रोडक्ट है, वही एडजस्ट कोड पहले मैंने परचेज किया वहाँ पे रेट था 3% है, अब इसको फिर कैसे ऐड होता है? आपका जो ओपनिंग का ऐड है ना, वहाँ पे आपको उसने मल्टीपल रेट दिए हुए हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका सुन ले, अगर आपका पुराना 17% पे है तो आपको अलाउ करेगा कि आप 17 में ऐड कर लें। और जो ड्यूरिंग द मंथ आया आपके पास परचेज, वो तो स्टैंडर्ड सिस्टम ने ऑटोमेटिक उठा लेनी है, 25 वाले तो 25 में उसको उठा लेगा। मैं मजीद क्लैरिफाई करता हूँ, 4 प्रोडक्ट से लेट को उसमें से 3 मेरे पास 25% पे पड़े थे, एक 17% पे पड़ा था, एक्सेस कोड सेम है। अब जब मैंने वहाँ पे H1 में टेस्टिंग करनी तो वो उन सबका एक एडिशन करके ऐड ऑन करके बता देना कि वैल्यू एडिशन ये टोटल पड़ा। उसके अंदर अब 3 प्रोडक्ट्स को 25% पे आ गई, एक 17% पे आया, वहाँ पे मैं रेट को एट अ टाइम एक ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। और मजे की बात है, जब मैं दूसरी एंट्री उसी एडजस्ट कोड की करूँगा वो मुझे टेबल दे देगा, दिस एडजस्ट कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर एडजस्ट कोड। मैं समझ गया हूँ, आपका ख्याल है कि चूँकि 2 मेरे ओपनिंग के रेट डिफरेंट हो गए। अच्छा, अब जो टेक्निकली बात आपकी ठीक है, एक्चुअली जब आप उस मटेरियल को अब सेल करेंगे तो आपका आज का रेट है, जिस दिन वो ओपनिंग स्टॉक है वो 25% है, तो आप उसको 25% में ही ऐड करेंगे। कंसिडर नहीं, देखिए वहाँ पे आपको सेल्स टैक्स तो दे ही नहीं रहा, आपको से तो सिर्फ उसकी वैल्यूएशन मांग रहा है और पूछ रहा है कि ये आइटम जो है आज की डेट में किस रेट पे, स्टैंडर्ड रेट्स पे इस पे अप्लाई होता है। स्टैंडर्ड है 17 है, 18 है या 25 है या रिड्यूस रेट है। तो जो आज के दिन आपका रेट अवेलेबल होगा आप वही रेट उसको देंगे, क्योंकि आपने उसकी फर्दर सेलिंग उसी रेट में करनी है ना, तो इसलिए आपको 25 ही वहाँ लिखना पड़ेगा, चाहे वो 17 वाला हो, 16 वाला हो, कोई रिड्यूस वाला हो। अगर सेम आइटम है तो आज के डेट में अगर 25 पे सेल हो रही है तो 25 ही लिखेंगे। ठीक, और आउटपुट 25% कर रहे हैं शासक उसमें देखें आपकी, हाँ मैं वही तो अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि आपने लेना ही सिस्टम में ऐड ही 25 पे करना है। आज की डेट में आपने भले फ्री ख़रीदा हो, अगर रेट स्टैंडर्ड 25 है तो वो आपने 25% टैक्स देना है, क्योंकि आज की डेट में जो एप्लीकेबल रेट है सेल्स टैक्स जो है इसका टाइम और सप्लाई जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ें हैं, या आपने पेमेंट रिसीव पहले कर लिया या गुड सप्लाई पहले कर दिया, इनमें से 2 जो इवेंट में से पहले होगा, और उस डेट को जो रेट होगा वही आपको लगना है। तो वो आज 25 है तो 25 में ही आपका ऐड होना है। उसके अंदर मेजरिंग यूनिट का बड़ा मसला है। एक वो दे देते हैं, टेबल मैंने बनाया तभी प्लस कील भी खरीदा, स्क्रू भी खरीदा, कील के एचएस कोड और मेजरिंग यूनिट डिफरेंट है। अब मेरा इस्तेमाल हुआ आ गया मेरे पास प्रोडक्ट टेबल, उसका एचएस कोड कील है तभी उसी कैटेगरी में आ जाता है कैटेगरी। वो जो मैंने कील इस्तेमाल की है तब उसका भी मेजरिंग यूनिट कैसे मैं यहाँ पे केजी डिफाइन करूँ, क्या करूँ, तो लगभग इसी से आ रहा है। ये मेजरिंग यूनिट का बड़ा मसला है। आपने टेबल बनाने के लिए कितने एचएस कोड में माल ख़रीदा? 3 एचएस कोड में। किस किस एचएस कोड में ख़रीदा? नंबर 1 वुड, सेकंड कील, थर्ड ग्लू। अब 3 एचएस कोड में आपने ख़रीदा लकड़ी, आपके नेल्स, और तीसरी आपकी आ गई ग्लू। 3 आइटम, ये तीनों डिफरेंट एचएस कोड के हैं। उस मेजरिंग यूनिट भी डिफरेंट है, तीनों की एंट्री अलग अलग है। 3 एचएस कोड की तीनों की अलग अलग है। आपने लकड़ी आपने कहा ख़रीदी है आपने, ये चूँकि क्यूबिक फिट में मेजर होती है लकड़ी जो बेसिक है, ठीक है। आपने लकड़ी को क्यूबिक फिट में लिख लिया, आपने 5 लेट से मैं कहता हूँ कि आपने 5 क्यूबिक फिट खरीदी। आपके पास नेल्स आ गई सेकंड आइटम, आपने वो ख़रीदे टोटल 1 kg। आपके पास तीसरी आइटम आ गई ग्लू, वो आपने 2 उसके केजी नहीं, मेरा ख्याल उसमें आता है केजी में, बॉक्स कह लें या 2 kg कह लें, 2 kg कह लें। अब आपने जब टेबल बनाया उसमें से आपकी 5 क्यूबिक फिट की बजाय लकड़ी लगी 2 क्यूबिक फिट।
آپ نے اس کی کاسٹنگ لکھ لی, آ گئی آپ کے پاس. اب جب سیکنڈ میں آئیں گے انٹری کرتے ہوئے تو جو نیلز کا کوڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اب اس میں سے جتنے نیلز آپ کے لگے وہ الگ لکھیں گے آپ, جو بیلنس بچا وہی بچ گیا. تیسرا جی جی پلیز ایک مکمل کرنا تھوڑا سا. اچھا جی 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 پلیز. سمجھ آ جائے جو انیکسر جے ہے بیسیکلی وہ فنش گڈس ہے, تو فنش گڈس میں ہم وہ نیلز کا حساب کیوں دے رہے ہیں, لکڑی کا حساب کیوں دے رہے ہیں, ہم وہ ٹیبل کا حساب دیں گے کہ میرے پاس جو ہے ٹوٹل مینوفیکچرڈ آلریڈی ٹیبل اتنے پڑے ہوئے تھے اور میں نے اتنے بنا لیے ہیں, ان میں سے میں نے اتنے. میڈم جب تک آپ اس کو میں تھوڑا سا بتاتا ہوں. دوسرا اس میں انیکسر ایف جو ہے وہاں پہ ہم را مٹیریل کی اگر کنزپشن وہاں پہ ایڈ کریں تو یہ زیادہ. میں تھوڑا سا آپ کو گائڈ کرتا ہوں. دیکھیں میں نے ان سے جو پوچھا نا, یہ آپ ایکسل کی شیٹ پہ سارا بنائیں گے اپنے پاس. جب میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ سارے کام کے لیے آپ کو ایکسل کی شیٹ کی ضرورت پڑے گی, اس میں آپ تمام چیزیں لکھیں گے یہ, اور فائنل آپ کی جو پروڈکٹ ہے, چونکہ ایک مینوفیکچرر ہے اس کا ایچ ایس کوڈ ہی ڈفرینٹ ہوگا نا. اگر آپ کے پاس اس فارم کو میں چھوڑ ہٹ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ ایکسل کی شیٹ پہ بنانا ہے, تینوں ایچ ایس کوڈ لکھیں گے, اس کی کوانٹٹی لکھیں گے, اس میں سے جتنی یوٹیلائزیشن ٹوٹل لکھیں گے, اینڈ میں آپ کے پاس جو ویلیوز آتی ہیں آپ اس کا اٹھا کے وہاں پہ لے جائیں گے. آپ کے پاس لیٹ سے اوپننگ میں 0 تھا, آپ نے ایک ہی ٹیبل پروڈیوس کیا, ایک ہی آپ نے بیچ دیا, کلوزنگ آپ کا انیگریجر جے میں 0 ہو جانا ہے. لیکن جب تک اس کی کاسٹنگ آپ نہیں کریں گے را مٹیریل کی اپنے پاس الگ الگ سے, اس وقت تک آپ اس کو مکمل نہیں کر سکتے. آپ نے اپنے پاس میڈم بنانا ہے, جب تک آپ نہیں بنائیں گے اس وقت تک آپ اس کو انیگریجر کو فل نہیں کر سکتے. اس کا ریٹرن سے لنک نہیں ہے, یہ آپ اپنی ورکنگ جو ہے اپنے پاس کریں گے. جی جی اس میں تھوڑا سا میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں, بلکہ ایڈیشنل کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو انیگریجر جے ہے نا, اس میں ہم جو کوانٹٹی تو ہماری آئے گی فنشنگ پروڈکٹ کی, 3 چیزیں ہم نے گڈس کنزیومڈ کی ان پٹ میں, اس کا ہمیں ایک ٹیبل بن گئی, اس کا ایچ ایس کوڈ آئے گا سیپریٹ. ٹیبل کی جو ہماری کاسٹ ہے, جو سیل ریٹ ہے نا, وہاں پہ کاسٹ یا پرچیز نہیں لکھنی, ہم نے سیل ریٹ جو ہے نا وہ لکھنا ہے کہ ہماری دیکھیے وہاں سے سیل بھی نکلے گی نا, ہم نے اسے لکھنا ہے کہ ہماری یہ کاسٹ اتنے کی ٹیبل پڑ رہی ہے, ہم نے اتنے کی سیل کرنی ہے. ٹیبل ہماری فرض کریں 5000 کی ہے, تو ہمارے پاس اوپننگ میں 10 ٹیبلیں تھیں, وہ بن گئی 50000 کی, تو ہم نے پروڈکشن کی 5 اور وہ 15 ہو گئی, تو 25000 وہ ہو گیا, 75000 کی ہو گئی. اب ہم سیل کر رہے ہیں اس میں سے 5 یا 4, تو 4 جو سیل کریں گے اس کا ریٹ ہمارا کوئی 5000 آ رہا ہے, تو وہ 20000 کی سیل ہو جائے گی, باقی ہمارا کلوزنگ میں چلا جائے گا. جب فنشنگ پروڈکٹ میں جائیں گے تو وہاں آپ نے کاسٹ یا وہ ریٹ نہیں لگانا. جب مینوفیکچرنگ اکاؤنٹ بنانا ہے نا, کاسٹ بنانی ہے, وہ اس وقت اس کی کاسٹ نکال کے لکھنے کے لیے بنانا ہے. صرف آپ نے جو را مٹیریل کنزیوم کرنا ہے اس کے لیے بنانا ہے, اس کے لیے بنانا ہے. یہاں پہ آپ فنشنگ گڈس کی فنشنگ جو ویلیو سیل ویلیو ہے وہاں پہ وہ آپ نے وہ دینی ہے, یہاں پہ ہم نے کوئی کاسٹ نہیں دینی یا پرچیز ویلیو نہیں دینی. نہیں شیخ صاحب, اگر اوپن کر دینا دوبارہ تو میرے خیال انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جائے گی. سیل اس نے آٹومیٹک سسٹم سے اٹھانی ہے, یونٹ آف میئرمنٹ بھی وہاں سے آنا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے جو بنایا ہے اس کی کاسٹنگ کر کے وہاں پہ صرف اس کی ویلیوز لکھنی ہے, کوانٹٹی کتنی میں نے پروڈیوس کی, اس کی کاسٹ کتنی ہے. پرپس صرف یہی ہے, بیہائنڈ بیسکلی تو یہی ہے نا کہ کاسٹ کتنی آئی ہے. دس از دا مین کوشچن. ہم اپنا جی پی سیٹ کرنے کے لیے کبھی فنش ٹو جتنا مرضی ڈال دیا, اب اس طرح نہیں. اب اس کو مکمل آپ کو کرنا پڑے گا جب تک آپ کاسٹنگ نہیں کریں گے. میں نے 3-4 دفعہ اسی لیے لفظ بولا کہ کاسٹنگ کا. اچھا جو سیل کی ویلیو وہ تو جب آپ نے انیگریجر سی سبمٹ کرنا اس نے آٹومیٹک اٹھا لینا, آپ نے یونٹ آف میئرمنٹ بھی وہاں سے اٹھا دینا ہے. اس کو آپ نے صرف اور صرف ان جو آپ نے بنایا اس کو پہلے آپ ایکسل کی شیٹ پہ مکمل کریں گے, اس کی اٹھا کے ویلیوز وہاں دے دیں گے کہ آپ نے کتنا مینوفیکچر کیا, کوانٹٹی کتنی مینوفیکچر کی, اور کتنی آپ نے اس پہ کاسٹ آئی. یہ 2 چیزیں آپ نے لکھنی ہے. پھر جو آپ کے پاس بچ گیا کلوزنگ سٹاک میں, جو آپ کے پاس جیسے انہوں نے ایگزامپل دی کہ 10 ٹیبل تھے آپ کے پاس, 5 آپ نے بیچ دیے, جو 5 بچ گئے ان کی کاسٹ کیا بچی وہ آپ نے اینڈ میں لکھ دینی ہے. وہ جب تک آپ کاسٹنگ نہیں کریں گے نا, تمام مٹیریل کے ساتھ آپ کو کاسٹنگ کرنی پڑے گی. ایچ ایس کوڈ وائز آپ کو ایکسل کی شیٹ بنانی پڑے گی, اس میں آپ تمام چیزیں لکھیں گے تو آپ کی یہ کاسٹنگ نکلے گی. ورنہ آپ کے ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ سے آپ اس کو پورا کر ہی نہیں سکیں گے, وہ کہیں نہ کہیں آپ کا ڈفرینس آ جائے گا. یا پھر یہ ہے کہ آپ کے بزنس کی جو تھیم آف بزنس ایسا ہو کہ آپ ورک آرڈر بیس پہ کام کریں, جتنا بنایا اتنا بیچ دیا,
تب تو اب کاسٹ اپنی مرضی سے اس وہاں سے اٹھا کے ریورس بیک کر کے جو آپ کے ریٹرن میں آ رہی ہے انیکجر اے میں انیکجر بی میں جو امپورٹ کے ساتھ مٹیریل آئے وہاں سے ٹوٹل کاسٹ اٹھائیں وہاں پہ لکھ دیں اور وہاں سے کوانٹٹی اٹھائیں وہیں پہ لکھ دیں. ادروائز آپ کو پوری کی پوری کاسٹنگ کرنی پڑے گی. جب تک آپ کاسٹنگ نہیں کریں گے, اچھا ہے کمپیریٹیولی دیکھنے میں وہ بہت آسان ہے, جو انیکجر جے ہے وہ سب سے آسان ہے, لیکن اس کی ورکنگ زیادہ مشکل ہے. وہاں تو صرف کوانٹٹی ایڈ کی آپ نے پرانی کے ساتھ نہیں آ گئی اور جو بیچ دی اور اس کی ویلیو نکال لی. یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے گڈس پروڈیوس کی مکمل کوانٹٹی, شیخ صاحب اوپن کر دیں پلیز, مکمل کرنی ہے, کیونکہ اس نے جو سیل کی ویلیو ہے وہ تو انیکجر سی سے اٹھا لینی ہے. مٹیریل کی کاسٹ ہمیں بتانی پڑے گی. جب تک مٹیریل کی کاسٹ نہیں ہوگی ہمارا جو فنش گڈس ہے اس کی کاسٹنگ نہیں نکلے گی. اس لیے مینڈیٹری ہے کہ ہم اس کو مکمل کریں. اس کا نام نا آپ تھوڑا سا چینج کر دیں گے تو آسانی ہو جائے گی. جی, اس کا نام ہے کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ. اب آپ کو آسان ہو جائے گا. اس میں مٹیریل بھی ہے, میں نے آپ کو لیبر بھی دکھایا, میں نے ایف او ایچ بھی دکھایا, میں نے ڈیپسٹن بھی دکھائی, میں نے را مٹیریل کی کنزمپشن بھی دکھائی, میں نے ورکنگ پروسیس بھی دکھایا. تو یہ سارا کچھ مل کے ٹھیک ہے کہ یہ اس کا پارٹ نہیں ہے, پر اس کے بغیر آپ آگے جا نہیں سکتے. ایسے شروع میں کیا کہا آپ کو, ریئل ڈیٹے کے بغیر اب ہوائی انٹریاں نہیں ہونی جناب. پروڈکشن یا کوانٹٹی آؤٹ ہوگی یا اماؤنٹ آؤٹ ہوئے گی, یونٹ کا مینوفیکچر لے لیا. اس لیے آسان لفظوں میں یہ ہے جناب کہ کوانٹیٹیو ڈیٹا, کوالیٹیٹیو ڈیٹا اینڈ اماؤنٹ کا ڈیٹا, یہ تینوں اس نے آپ سے لے لیے. آپ کو کاسٹ کاؤنٹر بھی بنا لیا ہے, فائنینشیل اکاؤنٹنٹ بھی بنا لیا ہے, آڈیٹر بھی بنا لیا ہے, ٹیکس کنسلٹنٹ بھی بنا لیا ہے. فی صاحب چودھری صاحب کے حساب سے جو نہیں سب کچھ کہنا سر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوں گی جو ہم اپنا بنائیں گے, اس میں یہ انکم اسٹیٹمنٹ اور جو بیلنس شیٹ ہے اس میں جو ورکنگ پروسیس ہے اور جو فنش گڈ ہے اس میں تو خالی انیکسر یہ بھی فنش گڈس صرف آئیں گے. آپ وہ ورکنگ پروسیس اور فنش گڈ کو جب کلوزنگ اسٹاک ڈیٹیل کریں گے وہ دونوں کو ایڈ کر کے اس میں تو ریفلیکٹ کریں گے نا اس کو. اچھا, اس میں دیکھیں کہ اس کا پرپز آپ سے دو چیزیں سرٹین کرنا ہے. اس میں مٹیریل اور ورکنگ پروسیس اس میں نہیں ہے بھائی. جب میں نے آپ کو کہا کاسٹ آف گڈس مینوفیکچر تو دو دفعہ تو نہیں لوگے نا, ایک ہی دفعہ ہے پروڈکشن کاسٹ. اگر کلوزنگ ورک ان پروسیس ہے وہ نہیں ہے, وہ آپ کا کاسٹ آف گڈس مینوفیکچر میں مائنس ہو چکا ہے. اوپننگ ایڈ کیا ہے, آپ تینوں میں ایک چیز کامن ہے, اوپننگ ایڈ ہوتا ہے تو کلوزنگ لیس ہو جاتا ہے, چاہے وہ را مٹیریل ہے, چاہے وہ ورکنگ پروسیس ہے, چاہے وہ فنش گڈس ہے. جو بچ گیا وہ آپ کی بیلنس شیٹ کے اندر چلا جائے گا ایز اے کرنٹ ایسٹ کے طور پر. اس میں بیسکلی نا دو امپورٹنٹ چیزیں آپ کے لیے ہیں کہ ایک تو آپ نے جتنا مٹیریل کاسٹ ہے اس کو بیسکلی پرائم کاسٹ کہا جاتا ہے اکاؤنٹنگ کی ٹرم میں, بٹ سب ایسا ہی ہے پرائم کاسٹ, جس میں آپ کی مٹیریل پلس لیبر جو ڈائریکٹ ایکسپینسز ہیں کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے, کسی پروڈکٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے جو ڈائریکٹ کاسٹ ہے اس میں آپ کی ڈائریکٹ لیبر بھی شامل ہے, اس میں آپ کی بجلی شامل ہے, پاور شامل ہے, اس میں آپ کی جو ایک مین مٹیریل ہے را مٹیریل, ایک اس کے لیے کچھ ایسیسریز آتی ہیں. جیسے ہم نے مثال دی نیلز کی, اس میں ٹیبل کے لگنے کے لیے اس کا مین پروڈکٹ نہیں ہے لیکن اس کا ایک حصہ ہے. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کو جو ایک آئٹم بنانے کے لیے جتنی ہمیں کاسٹ آئی ایڈمن کاسٹ سے ہٹ کے, وہ تمام کی تمام جو ہے وہ آپ کی کاسٹنگ کا حصہ بنے گی اور آپ کی پروڈکٹ کا حصہ بنے گی. اچھا, آپ نے جو کہا نا ورک ان پروگرس, اچھا جب آپ بنائیں گے چارٹ اپنے پاس ایکسل میں تو وہاں آپ کو تمام چیزیں مکمل کرنی پڑیں گی. جو بٹ صاحب نے چارٹ دیا وہ اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ پہلے آپ کو دکھا دیں کہ سب سے پہلے آپ کے پاس اوپننگ را مٹیریل کسی بھی آئٹم کا آتا ہے, پھر آپ پرچیزز لیتے ہیں, پرچیزز کے بعد آپ کی ڈائریکٹ لیبر ہے, ڈائریکٹ را مٹیریل ہے اپنا, اس کے بعد آپ کی پاور ہے, جتنے فیکٹری اوور ہیڈز ہیں وہ سارے کے سارے. اس کے بعد آپ کی بنتی ہے ورک ان پروگرس, اس کا کوئی اگر پہلے سے بنا ہوا ہے اوپننگ پھر کلوزنگ, اوپننگ کو ایڈ کریں گے کلوزنگ کو لیس کریں گے. ورک ان پروگرس کے بعد پھر آپ کی چیزیں تمام ایڈ ہو کے پھر آپ کی فنش گڈس ہیں. اب را مٹیریل, ورک ان پروگرس اور فنش گڈس, یہ تینوں آپ جب نکالیں گے تو پھر ایکچوئل آپ کی کاسٹ ڈٹرمن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ ڈٹرمن کریں گے, بنائیں گے تو پھر آپ ایکچوئل اپنے مٹیریل کی پروڈکشن کاسٹ نکالیں گے کہ مجھے یہ ایک ٹیبل بنانے میں یہ کاسٹ انکر ہوئی ہے. وہ کاسٹ آپ نے پر فنش آئٹم کے حساب سے وہ وہاں پہ آپ نے جا کے مینشن کر دینی ہے. یہ صرف آپ کے لیے مشکل یہ ہے کہ اوپننگ سٹاک لکھنا. اچھا, اب آپ کے لیے آسانی ہے کہ بہت سارے جو بزنس ہیں
اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اوپننگ انیگزٹ جے کی صورت میں فنش گڈز نہیں تھی، جنہوں نے مارچ کے فائل کر دی ہوئی ریٹرن، وہ اپریل میں یہاں سے بھی چل سکتے ہیں کہ میرے پاس فنش گڈز اوپننگ میں نہیں تھی، میرے پاس را مٹیریل ہی تھا، تو لہٰذا یہاں آپ کا اوپننگ پھر نہیں آئے گا۔ پھر آپ نے جتنی اوپننگ میں پڑا تھا اس کو بھی پروڈکشن میں ڈیورنگ دا منتھ لے جائیں اور اپنے کلوزنگ سٹاک کو ٹھیک کر لیں، اس سے اوپننگ پلس پروڈکشن دونوں کو ایڈ کریں اور پروڈکشن ڈیورنگ دا منتھ میں لے جائیں۔ جنہوں نے فائل کر دیا، یہ ان کے لیے ایک ٹپ ہے کہ وہ اپنا کام اس میں انیگزٹ جے کو کم از کم مکمل کر سکتے ہیں کہ جو لوگ مارچ کی ریٹرن فائل کر چکے ہیں، آپ کے پاس فنش گڈز میں اوپننگ سٹاک تھا، آپ نہیں دے سکے، آپ اس مہینے کی پروڈکشن میں اس کو دکھا کے ایکچوئل کلوزنگ آپ کا جو 30 اپریل کو ہے اس کے مطابق اس کو مائنس کر کے تو ٹھیک کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا جو ریکنسائل ہو جائے گا آپ کا ڈیٹا، کم از کم آپ کو پھر مارچ ریوائز نہیں کرنا پڑے گا۔